رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. حضرات گرامی، رمضان المبارک کی تمہید اور تیاری کا مہینہ ہے یہ ماہ شعبان. شعبان میں رمضان کی تیاری کی جاتی ہے. اس عظیم الشان مہمان جو رمضان کی صورت میں جلوہ گر ہونے والا ہے، اس کی اسی والہانہ عقیدت اور سنت کے مطابق تیاری کرنے کا یہ شعبان مہینہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ نماز سے پہلے بھی سنتیں ہوتی ہیں اور اکثر نماز کے بعد بھی سنتیں ہوتی ہیں، بیچ میں فرض ہوتا ہے. اسی طرح علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ جس طرح نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ہیں، تاکہ فرض نماز کی تکمیل ہو سکے، مکمل طور پہ اس کا استحضار ہو سکے، اس کی قدردانی ہو سکے، اسی طرح رمضان سے پہلے بھی روزے مسنون ہیں. شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا مسنون ہے، تو شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا گویا فرض جو روزے ہیں رمضان کے، اس کی قبلیہ پہلے والی سنت ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی 6 شوال میں 6 روزے رکھنا یہ بھی مسنون ہے، وہ بعد کی سنت ہے. تو رمضان کے روزے فرض ہیں اور رمضان کے پہلے اور رمضان کے بعد سنت کی شکل میں یہ روزے رکھے گئے ہیں تاکہ رمضان کا پورا اہتمام ہو سکے، اور اگر اس کے اندر کچھ کمی رہ گئی تو اس نفلی اور سنت کے روزوں سے اس کی تکمیل کی جا سکے. ایک تیاری یہ ہوئی. رمضان کی دوسری تیاری خلوص دل کے ساتھ، ایمان کے استحضار کے ساتھ، رب کائنات کے حکم کے امتثال کی محبت کے ساتھ رمضان کا انتظار کیا ہے کہ اب آیا رمضان، اب شروع ہوں گے روزے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کو بہترین طریقے پہ اس کی گنتی کرو، یعنی 29 کو، 30 کو، 29 کو چاند دیکھو. 29 کا چاند ہو جائے تو رمضان شروع، اور اگر چاند 29 کو نہ ہو تو اکملوا 30 پورے کر لو، اس کے بعد پھر رمضان شروع. البتہ آپ یہ بھی جان لیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 29 کو خبر نہیں آئی کہ چاند ہوا کہ نہیں ہوا، مطلع ابر آلود ہے، صاف نہیں ہے، اب پتہ نہیں چل پا رہا ہے کہ چاند ہوا یا نہیں، تو اگلے دن کا روزہ فقہا کی اصطلاح میں شک کا دن کہلاتا ہے. تو اگر کنفرم نہ ہو تو 30ویں شعبان کا روزہ، اگلے دن کا روزہ جو ہے شک کا روزہ ہے، جب تک کنفرم نہ ہو جائے اس وقت تک روزہ نہیں رکھنا چاہیے. یہ حکم ہے. لیکن آج کے اس دور میں عام طور پہ جو میڈیا کے ذرائع ابلاغ ہیں اس سے عیاں ہو جاتا ہے کہ اگر ہم نے خود نہیں دیکھا تو معتبر خبروں کے ذریعہ، معتبر چاند کی جو رؤیت ہلال کمیٹیاں ہیں ان کے حساب سے اطلاع آ جاتی ہے اور اعلان ہو جاتا ہے کہ آپ روزے رکھیں. ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے. ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ عام طور پہ چاند رات ایسے تبصرے سے گریز کرنا چاہیے کہ چاند کہیں نہ کہیں سے نکال لیا جائے گا. اس طرح کے جملے بڑے غیر مناسب جملے ہیں. جو علماء، جو شخصیات
علم حیات کے ماہرین، ان کی کمیٹیاں بیٹھتی ہیں، بڑے معتمد لوگ ہیں وہ چاند کا پورا اہتمام کر کے پھر آپ تک اطلاع پہنچاتے ہیں۔ اس واسطے ان ذرائع پہ ہمیں یقین کرنا چاہیے اور اعتماد کرنا چاہیے، جس سے رمضان کے آغاز کا پتہ چلتا ہے۔ رمضان جب شروع ہو جائے تو رمضان کے ساتھ جو آپ رمضان کے دن کی جو عبادت ہے وہ روزے رکھنا ہے، یہ فرض ہے، اور رمضان کی رات کی جو عبادت ہے وہ قیام لیل ہے، وہ تراویح ہے، وہ مسنون ہے، سنت ہے۔ تو رات کی عبادت جو ہے وہ تراویح اور قیام لیل ہے، اور دن کی عبادت روزے رکھنا ہے، ایک فرض ہے اور ایک مسنون اور سنت ہے۔ دونوں کا اہتمام یہ امت پورے وثوق کے ساتھ کرتی ہے، اور اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو رمضان ہر فرد کا رمضان، ہر گھر میں رمضان، ہر محلے میں رمضان، ہر شہر میں رمضان، ہر صوبے میں رمضان، ہر ملک میں رمضان، عالمی عبادت کا موسم ہے رمضان۔ دنیا میں کہیں چلے جائیے مسلم ملک ہے، اور الحمدللہ مسلم ملک ہو نہ ہو، مسلمان تو پوری دنیا میں آباد ہے، تو اپنے رمضان کے ساتھ وہ آپ کو جلوہ گر نظر آئے گا، وہاں بھی رمضان ہوگا۔ تو یہ عالمی موسم ہے عبادت کا۔ جب عالمی موسم ہوتا ہے کوئی، تو اس میں انسان کے حوصلے بڑھتے ہیں، آسانی ہوتی ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اگر 50 نوجوان روزے رکھ رہے ہیں تو اس کا کوئی کلاس میٹ اگر وہ روزہ نہ رکھنا بھی چاہے تو ان سے متاثر ہو کر روزہ رکھے گا۔ ایسا ماحول جو روزے داروں کا ماحول ہے، اس میں کوئی بے روزہ نہیں رہ سکتا۔ اگر کسی وجہ سے وہ رہتا ہے تو آپ نرم انداز میں، اچھے انداز میں اس کی فہمائش کیجئے، اسے سمجھائیے کہ میاں یہ دن ملتے کہاں ہیں، یہ فریضہ ہے، روزے ضرور رکھو۔ تو ہمیں نوجوانوں میں خاص طور پہ نوجوانوں کے ذریعہ یہ مہم چلانی چاہیے کہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ روزہ رکھیں، 100% روزہ رکھیں، اس میں کوئی غفلت نہ ہو۔ کوئی بھی ہلکی بیماری، معمولی سفر، معمولی تاب اور مشقت، اور کہتے ہیں کہ ہم بہت 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، پھر کیسے روزہ رکھیں؟ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ آپ ان کی تلقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ بھی فرض کیا ہے، تو روزے فرض ہیں، اسے رکھا جائے۔ رات کی عبادت کیا ہے؟ ایک بات خاص طور پہ توجہ دیجئے گا کہ رمضان کے روزے کا افطار اور سحری، اس میں اکل حلال کا اہتمام کیجئے۔ آپ کا کھانا حلال ہو، آپ کا پینا حلال ہو، افطاری کا سامان حلال ہو، سحری کا سامان حلال ہو، حلال روزے کے ذریعے آپ افطار کریں، تب وہ روزہ آپ کا مقبول ہوگا۔ حرام یا شبہ حرام سے گریز کریں اور بچنے کی کوشش کریں۔ دوسری عبادت جو ہے رمضان کی تیاری، وہ ہے رات کی عبادت، یعنی تراویح۔ تراویح کے سلسلے میں 2 ٹوک بات سن لیجئے۔ تراویح آپ پڑھتے ہیں، کسی امام کے ذریعے ہی پڑھیں گے، آپ حافظ کے ذریعے آپ پڑھیں گے، تو آپ خود اور جتنے حفاظ ہیں وہ رمضان کے قرآن پڑھنے کی تیاری کریں۔ کیسا قرآن پڑھیں؟ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ترتیل ہے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، ایک ایک لفظ کا ظاہر ہونا، ایک ایک لفظ کی صحیح ادائیگی، مخارج کی ادائیگی، ضا، ضاد، غال، یہ سب کیسے ادا کیے جائے۔ اور معاف کیجئے گا، جو ایک عام رواج ہو گیا ہے کہ یعلمون تعلمون، مشکل سے سمجھ میں آتا کہ 45 منٹ کے اندر تراویح مکمل ہو جائے گی، بہت خوش۔ یہ 45 منٹ اگر آپ نے قرآن کو قرآن کے انداز میں نہیں سنا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے لیے وبال بن جائے۔ جب آپ وقت دے رہے ہیں تو 15 منٹ اور دیجئے، 20 منٹ اور دیجئے۔ حافظ اور سننے والے دونوں اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ قرآن تراویح میں اس طرح پڑھا جائے جس طرح نازل ہوا۔
حروف نہ کٹیں، آیات نہ چھٹیں، حروف خراب نہ ہوں، سمجھ میں آئے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، بہت سے ہم نے اداروں میں دیکھا کہ عصر بعد حافظ بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی حافظ اور عالم بیٹھ کے جو حصہ تراویح میں پڑھنا ہے حافظ سے بیٹھ کے قرآن لے کر سنتے ہیں تاکہ تصحیح ہو جائے، صحیح طور پہ یاد رہے اور تراویح میں غلطیاں نہ ہو۔ غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے، کبھی انسان بھول جاتا ہے، بھولنا الگ بات ہے، غلط پڑھنا یہ الگ بات ہے، جانتے بوجھتے اتنا روا پڑھنا کہ کچھ پتہ نہ چلے کہ کیا پڑھ رہے ہیں، گناہ کا کام ہے یہ گناہ کا کام ہے اگر اتنے تیز پڑھ رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اس واسطے اے میرے بزرگوں، اے میرے دوستوں، آپ ابھی سے تیاری کریں، حفاظ کرام تیاری کریں کہ قرآن ایسے انداز میں پڑھیں گے رمضان المبارک میں کہ ایک ایک حرف، ایک ایک آیت واضح ہوگی، اور جس طرح اللہ نے جبرائیل کو رسول اللہ پہ اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، اور آج تک وہی انداز، وہی اسلوب محفوظ ہے قرآن کا اور محفوظ رہے گا قیامت تک۔ آپ اچھے کیسٹ کے ذریعہ، آپ اچھے قاریوں کے ذریعہ قرآن کو صحیح طور پہ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں، مدد لے سکتے ہیں، تاکہ آپ بہتر سے بہتر قرآن جب پڑھا جائے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، ایک ایک لفظ کے لیے زادتہم ایمانا، ایک ایک آیت ایمان میں اضافہ کرتی ہے۔ امام پڑھ رہے ہوں، آپ سن رہے ہوں، ہر آیت سے آپ کی یقین میں، ایمان میں اضافہ ہو رہا ہو، ایسی رحمت کہاں ملے گی؟ اسی لیے قرآن صاف صاف پڑھا جائے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ تو یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، روزے رکھنا، اور روزہ ایسی عبادت ہے کہ روزہ دار اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں۔ وضو کرتے ہوئے ایک گھونٹ پانی کوئی اتار لے تو وہی جانتا ہے، اللہ جانتا۔ ایسی شاندار عبادت ہے جس میں صرف خلوص ایسا صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس واسطے یہ اللہ کی عبادت کو کرتے ہوئے اپنے اندر وہ صلاحیت پیدا کیجئے، صبر کی، تحمل کی، برداشت کی، اور اصلاح معاشرہ اور اصلاح عالم کی کوششوں پہ جمنے کی، اور امن عام کو عام کرنے کی جو صلاحیت رمضان کے روزے پہ ہم پہنچاتے ہیں، یہ بہت ہی مثالی کردار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم رمضان المبارک کے مہینے میں، تراویح میں اور تراویح کے علاوہ ایسے انداز میں پڑھنے اور تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول کو پسندیدہ، اللہ کو پسندیدہ ہے، اور ہمارے رمضان اور روزے مقبول ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔